کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور دوسرے دن سے ہی ان کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں یہ؟ اور وہ ایسے کیا کام کرتے ہیں جو استغفار کرنے کے بعد ان کی زندگی میں تیزی سے بدلاؤ آتا ہے؟ ان کی زندگی میں مالی پریشانی جو آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں جو آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. کہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے استغفار کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، کثرت کرنا استغفار کی. تو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں. جو لوگ استغفار کرنے لگتے ہیں اور اس میں کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر آزمائش سے نکال دیتا ہے، ہر مشکل و پریشانی سے نکال دیتا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو وہ کچھ دنوں میں ہی مسئلوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور ان کے فوراً سے کام بن جاتے ہیں. یہ حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیسی ہی مشکل آ جائے، کیسی ہی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نماز ان کی کبھی مس نہیں ہوتی. تو جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کی زندگی فوراً سے بدل جاتی ہے. استغفار کی کثرت سے ان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے. ہر طرح کی مالی پریشانی، رزق کی تنگی، کوئی بھی مسئلے مسائل چل رہے ہو وہ فوراً سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہینوں تک کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ. وجہ کیا ہوتی ہے؟ آج دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں صبر و شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ صبر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ان پریشانیوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ان مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ وہی مشکل سے نکالے گا ہمیں، وہی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالے گا. اگر ہم بات کریں حضرت ایوب علیہ السلام کی، آپ دیکھ لیجئے ان پر کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئی تھیں، لیکن کیا انہوں نے ناشکری کی؟ نہیں کی. انہوں نے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے گئے. اگر مشکل اور پریشانی بھی آئی تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے گئے. آپ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت عطا کیا، حتیٰ کہ ہر نعمت سے نوازا انہیں اولادیں بھی عطا فرمائی، بڑی مال و دولت تھی ان کے پاس. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، کسی وجہ سے ساری ان کی دولت ختم ہو گئی. تو شیطان کہنے لگا کہ ان کے پاس تو اولاد بھی ہے، اور ایک ایسی بیماری آئی، ان کی جتنی اولاد تھی سب ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی. تو شیطان کہنے لگا کہ ان کے پاس صحت بھی تو ہے. اب آزمائش دیکھ لیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی ہیں. شیطان کہنے لگا کہ ان کے پاس صحت تو ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو ایک بیماری لگ گئی، ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح کوئی بیماری، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے وہ واقعہ، کوئی بیماری نکل آئی. ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورے جسم پر وہ دانے نکل آئے تھے. بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے 18 سال اس بیماری کو دیکھا، اتنی پریشانیوں کو دیکھا، اتنی مصیبتوں کو دیکھا، اتنی آزمائشوں کو دیکھا، لیکن کیا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ہر حال میں کیا. آج ہمیں دیکھ لیجئے، ہمیں ذرا سی کھانسی بھی آ جائے، ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ہمارے اوپر اگر مال کی پریشانی، رزق کی تنگی آ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو ہم یہ سوچتے یار دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم میں ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، کیسے چلے گا یہ سب. پھر شیطان حملہ کرتا ہے، اس کے گروہ، پوری اس کی جماعت حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، دل میں انسان کے ڈال دیتی ہے. کیا فائدہ؟ تم یہ پڑھ رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تم ویسے کہ ویسے ہی پریشان ہو. تو بندہ صبر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے سارے بندوبست کر دیتا ہے، اور وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا،
تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 18 سال تک پریشانی دیکھی انہوں نے، مصیبتیں، آزمائشیں دیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے دن دکھائے، انہیں صحت ملی، شفا ملی. ان کے صبر و شکر کے سامنے شیطان بھی ناکام ہو کر واپس چلا گیا. اب آپ کہیں گے کہ یار عبداللہ بھائی شیطان ہمیں کیوں ورغلائے گا؟ شیطان کہاں ہے؟ بھائی ہمارے نفس میں. ہم جب اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے، کتنی مشکل میں آ جائیں، کتنی پریشانی میں آ جائیں، استغفار کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، تو یقین کیجئے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سورہ الم نشرح. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ کا وعدہ ہے یہ، بشرطے کہ تم صبر کر جاؤ، زبان سے کچھ اول فول نہ بولو، غلط الفاظ استعمال نہ کرو. آج ذرا سی پریشانی ہو جائے ہم غلط الفاظ شروع کر دیتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. بعض لوگ تو ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر اسی طرح اذیت میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی، نماز کوئی مس نہیں کرنی. سب سے زیادہ تمہیں سکون قلب چاہیے، یعنی دل کا سکون جو ہوتا ہے یہ چاہیے. ہر بندہ دیکھا جائے اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے، ہر بندہ دل کے سکون کی تلاش میں ہے. کسی طرح میرے دل کو سکون آ جائے. ہم اپنے دل کا سکون خود برباد کرتے ہیں. ہم اپنے دل پر نقطہ، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا نقطہ آ جاتا ہے دل پر. یار گناہ اتنے زیادہ کرتے ہیں، اتنے زیادہ کرتے ہیں، نقطہ آ گیا، پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیے دل کو سکون ملے گا؟ کسی صورت نہیں مل سکتا. آپ کو روحانی پاور ملے گی؟ نہیں مل سکتی. کسی طور پر آپ کو روحانی پاور نہیں مل سکتی. ہاں اس صورت میں مل سکتی ہے جب آپ استغفار کرتے ہو، اپنے دل کا سکون چاہتے ہو. تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بہت ہی بہترین اور مجرب طریقہ ہے. آپ اگلے ہی دن سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے، چینجنگ دیکھیں گے. یہ وہ طریقہ ہے جو بزرگ اس طرح کے طریقوں پر چلتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اللہ والے اگر اتنے پرسکون ہوتے، آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں اتنے پرسکون. پیسہ ہے تب بھی سکون، اللہ کا شکر ہے. نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے. صبر، سکون، یہ جو دل ہوتا ہے یہ سکون میں ہے تو پوری باڈی سکون میں ہے. بہترین طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے پر عمل کیجیے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کوئی نہیں چھوڑنی. شرط یہ ہے کہ آپ نے رونا دھونا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا ہے. کیسی بیماری ہے، کیسی آزمائش ہے، مال کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، کوئی بھی بیماری ہے آپ کو، کسی بھی طرح کی جسمانی ہو اور روحانی ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہوا شکر ہے. سوچو، ایک بار ضرور سوچو، اگر جو مصیبت ابھی آئی ہوئی ہے یا جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو پریشانی آئی ہوئی ہے، اس سے بڑی اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سہ پائیں گے؟ نہیں سہ سکتے. اس لیے جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور دل کا سکون، رزق میں برکت، مالی پریشانی سے نکلنے کے لیے، بیماریوں سے نکلنے کے لیے، آفت و بلاؤں سے بچنے کے لیے، اولاد کے حاصل ہونے کے لیے، کہ اولاد ہو جائے. رات کو سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں، کم سے کم 1000 مرتبہ تو استغفار کریں. عشاء کی نماز کے بعد پرسکون ہو کر بیٹھ جائے، وضو میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، خاموشی سے استغفار کیجیے. اپنے گناہوں پر اس وقت شرمندہ ہوئیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہوئے، ایکسپٹ کیجیے، مانیے اس بات کو، کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس بات پر اپنے آپ سے عہد کیجیے، وعدہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے. اس سے آپ کا دل ہلکا ہوگا، دل صاف ہوگا جب آپ استغفار کریں گے. اور دوسری بڑی بات، اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا. جب بندے کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی ہر ایک دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کو نہ چھوڑیے گا، زندگی پوری بدل جائے گی۔ اور جو لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ نمبر جو ہے صرف اور صرف آن لائن قرآن اکیڈمی کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، تو میں سنڈے والے دن رات کو 11 بجے پاکستانی ٹائم پر لائیو آتا ہوں، وہاں پر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں اور لائیو جوائن کریں، کیونکہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا یہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔